الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کے سنورنے کے بعد، اور اس سے دعا کرو ڈرتے اور طمع کرتے، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے۔ سایہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے زمین میں فساد پھیلانے سے منع فرمایا۔ جو ایمان لے آئے، ایمان ان کے دلوں میں اتر چکا، تو اللہ فرماتا ہے جب سنور گئے، ایمان کو قبول کر لیا، تو اب فسادی نہ بنو۔ اس فساد کو قتل سے برا کہا گیا۔ وہ انسان کسی کو قتل کرتا ہے، بہت برا کام ہے، لیکن یہ فساد پھیلانا اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ قتل کرنے والا ایک شخص کو قتل کرتا ہے، لیکن فساد پھیلانے والا گھر کے گھر، معاشرے کے معاشرے اور شہر کے شہر وہ اس میں انتشار اور فساد برپا کر دیتا ہے۔ تو یہ آخری زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے کہ لوگ مسجدوں میں عبادت کرنے کی نیت سے نہیں جائیں گے، فساد پھیلانے کی نیت سے جائیں گے۔ تو انسان کو چاہیے، اگر اس کے اندر یہ بہت بڑی ایک بد عادت ہے، اگر اس کے اندر ہے تو اس کو نکالے۔ لگائی بجھائی کرنا، غیبت کرنا، ایک دوسرے کو لڑوانے کی کوشش کرنا، غلط باتیں ایک دوسرے کو بتانا، اگر یہ بری عادت کسی بھی انسان میں ہے تو اس کو فساد سے بچنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے دعا کرو ڈرتے اور طمع کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، امید بھی رکھنی ہے اور خوف بھی رکھنا ہے۔ اس کے درمیان رہ کر، خوف اور امید کے درمیان رہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اتنے نا امید نہ ہو جائیں کہ بس دل میں یہ خیال آ جائے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ قہار ہے، وہ تو عذاب کرنے والا ہے۔ اتنا خوف نہ ہو، امید بھی ساتھ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جنت میں جانے والے پہلے شخص کا نام جس کا پکارا جائے گا وہ میں ہوں گا، اور آپ فرماتے ہیں اللہ سے میں اتنا ڈرتا ہوں کہ جہنم میں پہلا پکارے جانے والا نام میرا نہ ہو۔ تو انسان کی حالت خوف اور امید کے درمیان رہنی چاہیے۔ پھر فرمایا اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے۔ جو چاہتا ہے اللہ کی توجہ، اس کی رحمت بندے کے قریب آ جائے، تو اس کو ایک ضابطہ بتا دیا، ایک قانون بتا دیا کہ وہ نیکوکار بن جائے، متقی بن جائے، گناہوں سے بچنے والا بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ ہم سے جتنی نیکیاں کرائی جاتی ہیں اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان نیکوکار بن جائے، تقوی کے اوپر آ جائے۔ اب نماز پڑھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے، وہ نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن وہ تقوی کی منزل پر بہت کم لوگ آتے ہیں، تو اس سے ان سے برائیاں چھوٹتی نہیں ہیں۔ وہ نیکیاں بھی کرتے رہتے ہیں، گناہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو بتا دیا اگر اللہ کی رحمت، انسان دعا مانگتا رہتا ہے یا اللہ مجھ پر رحمت کر دے، مجھ پر رحمت کر دے، اس کو اپنے عمل سے، اپنے کردار سے یہ کام کرنا ہوگا کہ اسے یہ عمل کرنا ہوگا، تقوی کی منزل پر اسے آنا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے جو نیکوکار بن جائے اللہ کی رحمت اسے گھیر لیتی ہے۔ تو انسان کو بتایا اس کو فسادی نہیں بننا، دعا مانگنی ہے تو خوف اور امید کے درمیان رہ کر اللہ سے دعا کرنی ہے، اور اللہ کی رحمت بندہ اگر چاہتا ہے تو پھر نیکوکار بن جائے۔ اس آیہ مبارکہ کا یہی خلاصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔